بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ان لوگوں میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ جو ان کی دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کرا سکتی، وہ رکاوٹ ہوتی ہے۔ جب تک ان رکاوٹوں کو ہم اپنی زندگی سے نکالیں گے نہیں، دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا کی قبولیت میں پہلی چیز جو رکاوٹ بنتی ہے، جس کو میرے نبی نے بھی بیان فرمایا، وہ حرام کھانا ہے، حرام پہننا ہے۔ جو آدمی حرام کھاتا ہو، حرام پہنتا ہو، وہ اللہ کے ہاں اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی ہر دعا قبول کرے، تو آپ پہلا کام یہ کریں کہ اپنی زندگی سے حرام کو نکال دے، چاہے سود کی صورت میں ہو، کرپشن کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو۔ حرام اگر آپ کی زندگی میں شامل ہے، نہ خود حرام کھائیں نہ بچوں کو حرام کھلائیں، آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ پہلا کام ہے۔ بہت سے لوگ حرام کھاتے تو ان کی دعائیں اس لیے بھی قبول نہیں ہوتی، اور دعائیں اس لیے بھی قبول نہیں ہوتی کہ جس وقت ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہمارا دل اللہ سے اسی وقت غافل ہوتا ہے۔ غفلت کے وقت آپ جو دعائیں مانگیں گے نا، وہ دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ آپ اللہ سے مانگ رہے، اللہ یہ چیز عطا فرما، یا اللہ یہ نعمت عطا فرما، اسی موقع پر آپ کا دل اللہ سے کٹا ہوا ہے، کسی اور چیز کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو ایسی غفلت کی دعائیں اللہ قبول نہیں فرماتے۔ تو جب اللہ سے مانگو تو پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے سامنے مکمل فوکس ہو، اللہ کی طرف پورا دھیان ہو، پھر آپ دعائیں کریں تو اللہ دعا قبول فرمائیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر، جب انسان اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے اور جلد بازی کرتا ہے، تب بھی اللہ قبول نہیں فرماتے۔ جلد بازی کا مطلب یہ ہے کہ میں نے صبح اللہ سے مانگا، اللہ یہ نعمت عطا فرما، اب رات ہو رہی ہے، ابھی تک وہ نعمت نہیں ملی ہے مجھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری دعا رد ہو گئی۔ جو دعاؤں میں جلد بازی کرے گا، اللہ اس کی دعا کو بھی رد فرماتے، قبول نہیں فرماتے۔ اس لیے ہم بندے ہیں، وہ مولا ہے۔ بندے کا کام ہے مانگنا، مولا کا کام ہے دینا۔ ہم مانگتے رہیں، چاہے ملے تب بھی مانگیں گے، نہیں ملے تب بھی مانگیں گے۔ جب ہم جلد بازی چھوڑ دیں گے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ تو اس لیے جلد بازی کی لعنت سے ہمیں اپنے آپ کو نکال دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے، اپنی ذات عالی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔